السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور جنات کی معلومات لے کر میں محمد اقبال طاہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جو پارٹ نمبر 1 میں بیان ہوا تھا، اس وقت جادو کی مختصر تاریخ اور جادو کی ایک قسم تفریق والا جادو وہ بیان کیا گیا تھا۔ اب اسی کا دوسرا حصہ جو تاریخ ادھوری رہ گئی تھی وہ بھی بیان کرنا ہے، اور جادو کی کچھ دوسری قسمیں بھی بیان کرنی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی سے پہلے کئی صدیاں پہلے گزرے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا ہے، جاؤ اس کو دعوت توحید دو اور اپنی رسالت کا پیغام دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں آئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس وقت فرعون نے کہا تو اگر اللہ کا رسول ہے تو پھر کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ یہ ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کو بھی معجزات سے نوازا اور اس سے پہلے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور معجزے کی تعریف بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے معجزہ صادر کرتا ہے اپنے نبی پر کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو اور اپنی نبوت کو صادر کر سکے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے 2 نشانیاں دی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ وَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا ظاہر ہو گیا۔ اور دوسرا معجزہ جو تھا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ بالکل چمکدار تھا اور بے عیب تھا۔ جب یہ معجزات انہوں نے دیکھے تو اپنی روایات کے مطابق ان کافروں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کی دعوت پر جب کافر لوگ عاجز آ جاتے تھے تو کوئی جواب جب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو ان کو ساحر و مجنون کہہ دیتے تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی حالات و واقعات گزرے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، فرعون کے وزیروں اور سرداروں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادوگر ہی کریں گے، یہ اس لیے یہ جادو آپ کے دربار میں آیا ہے کہ آپ کی حکومت کو ختم کرے اور اس زمین سے نکال دے۔ یہ سارا کچھ پچھلی آیات میں موجود ہے جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیات ہیں سورۃ الاعراف کی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، انہوں نے اپنے ملک میں اچھے جو سب سے بہترین جادوگر تھے، نامور جادوگر، وہ اکٹھے کیے اور میدان سجا دیا، مشورے کی کہ سب لوگ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ موسیٰ کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ پہلے آپ کچھ دکھائیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنا جادو ڈالو۔ جب انہوں نے جادو ڈالا، قال القوا، جب انہوں نے جادو ڈالا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، جب انہوں نے جادو ڈالا، وہ رسیاں پھینکی اور سوٹیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ السحر اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔
اور ان کے خیالات تخیلات پر بھی جادو کر دیا۔ ان کو وہ رسیاں تھیں، وہ رسیاں، لیکن جو جادو ان کی آنکھوں اور تخیلات پر ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کو وہ سانپ نظر آنے لگے اور وہ ڈر گئے، لوگ ڈر گئے۔ وجاؤ بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ اس کو سحر عظیم کہا گیا کہ بہت بڑا جادو۔ اب دیکھنا ہے یہ کہ یہاں رک جائیے اور دیکھیے، سحر آئین الناس کہا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ ایک تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا، جو لوگ جادو کے وجود کو نہیں مانتے ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کی ان آیات کے انکار کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرے۔ قرآن مجید سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ جادو کا وجود ہے اور لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں اور انبیاء پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ بھائی ان کا درجہ اپنی جگہ بجا ہے، اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے۔ جب جادو ہوتا ہی اللہ کے اذن کے مطابق ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو وہ نقصان کرے گا۔ جب اللہ کا اذن ہو جائے تو پھر وہ انبیاء پر بھی ہو جاتا ہے تو عام لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی اثر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کا جواب دیا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 67، فرما فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل ہی دل میں خوف کھانے لگے، خوف کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا خوف نہ کھاؤ، آپ ہی غالب آؤ گے، آپ ہی اعلیٰ ہو، آپ کے پاس حق ہے۔ تو اس وقت پھر دوبارہ واپس آؤ پہلی آیتوں کی طرف، سورۃ الاعراف کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عِصَاكَ، کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کر کے بھی بتایا کہ اپنے عصا کو پھینکو۔ حالانکہ عصا ان کے پاس پہلا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس کا وہ کرتب دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ اللہ نے ہمیں یہ پتہ تھا کہ معجزہ دیا ہوا ہے، لیکن اس وقت خوف کھا گئے تو اس عصا کو نہ پھینکا، کہ یہ یاد ہی نہ رہا، یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ عصا تو میرا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے وہی بھیجی، وہ تو خوف کھا گئے تھے، اللہ نے وہی بھیجی کہ اپنا عصا پھینکو اور پھر دیکھو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اژدہا ظاہر ہو کر سامنے آیا اور ان کے جادو کو اور ان کے سانپوں کو وہ کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَوَاقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ہمیشہ باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو معلوم ہوا ان آیات سے، میں کوئی تاریخ بیان نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات ہیں، سورۃ الاعراف کی اور سورۃ طٰہٰ کی، تو ان کا انکار کرنا تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام اگر انکار کریں گے دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ایک تو سبق ملا کہ اس جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دوسرا یہ سبق ملا کہ جادو کا وجود ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ سبق ملا کہ جادو اثر کر جاتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہو تو وہ سب پر اثر کرتا ہے، نیک لوگوں پر بھی دوسروں پر بھی، تو اثر انداز ہوا۔ اور تیسرا اور چوتھا ہمیں یہ سبق ملا کہ جادو کی قسموں میں سے ایک یہ بھی قسم ہے کہ وہ آنکھوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے اور تخیلات پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ تو اس تخیلات اور آنکھوں کے جادو کی علامات کیا ہیں
کہ انسان کو نشانیاں اور اس کی تشخیص یہ ہے کہ جس پر یہ جادو ہو جائے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے برے خیالات آتے ہیں، ان کے خیالات پر شیاطین غالب آ جاتے ہیں، ان کو برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، اور ان کو ہر بات الٹ نظر آتی ہے، جیسے کوئی پاگل پن ہو، اور ان کی آنکھوں پر بوجھ رہتا ہے، اور آنکھوں کو بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ یا جنات ہوتے ہیں یا جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بڑی بڑی علامات ہیں۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں یہیں اختصار سے کام لیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔